صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ جانا تھا کہ تربیت اولاد انسان پر یعنی والدین پر واجب ہے. ایک نقطہ اس میں یہ بھی تھا کہ اولاد کی خوشبختی اور بدبختی والدین کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. آج ہم ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھیں گے کہ خوشبختی کسے کہتے ہیں اور بدبختی کسے کہتے ہیں. جب ہمیں یہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ خوشبختی کیا ہے اور بدبختی کیا ہے، تب ہم اور آپ اپنے نفس پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہم کافی حد تک کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. دیکھیں، اسے اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک جسم ہے، اور جسم کی خصوصیات کیا ہے، جسم کی ضروریات کیا ہے. جسم کو کیا چاہیے؟ کھانا پینا سونا، صحیح ہے. اور یہی ساری چیزیں جانوروں کو بھی چاہیے ہوتی ہے. یعنی انسان کے جسم کی جو ضرورت ہے وہی ضرورت جانوروں کی ہے. دوسری چیز انسان کی کیا ہے؟ روح ہے. ٹھیک ہے، روح کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے نا. جیسے انسان کے جسم کی ضرورت جانوروں جیسی ہے، ویسی ہی انسان کی جو روح ہے وہ فرشتوں سے ملتی جلتی ہے. اس کی ضرورتیں الگ ہے، بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. کیا سردی اور گرمی ایک جگہ پہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. کیا دن اور رات ایک جگہ جمع کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں جمع کیے جا سکتے. دو اپوزٹ چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، مگر انسان کے اندر دو اپوزٹ چیزیں ہیں. اب ہم اسے سمجھیں کہ اگر انسان کے اندر دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے، اور دونوں کی ضرورت الگ ہے، دونوں کی خصوصیت الگ ہے، تو پھر اس کی تربیت کتنی محال ہوگی، کتنی مشکل ہوگی. آسان نہیں ہے. انسان کی روح جو سکون پاتی ہے وہ عبادت کے ذریعے سے. ہم اس کو اور آسان کرتے ہیں. انسان کے جسم کو مزہ آتا ہے کھانے میں، ٹھیک ہے، مگر انسان کی روح کو سکون ملتا ہے روزہ رکھنے میں. انسان کا جو جسم ہے اسے مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے سو جانے میں، مگر روح کو بلندی ملتی ہے، سکون اور اطمینان ملتا ہے آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں. جس چیز سے انسان کے جسم کو اذیت ہو رہی ہے اسی چیز سے انسان کی روح کو راحت مل رہی ہے. دیکھیں کتنی الگ چیزیں ہیں نا. دو چیزیں ہیں انسان کے پاس، جسم اور روح، اور دونوں کی ضرورت الگ الگ ہے، دونوں کی صفات الگ الگ ہے، اور دونوں ایک ساتھ ہیں. کتنا مشکل ہوگا اس کو عروج تک لے جانا، آسان نہیں ہے. دیکھیں روح ایسی ہے انسان کی کہ جس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت بستروں سے آشنا نہیں ہوتے، وہ اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں اور عذاب اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے یہ عبادت پروردگار عالم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے یہ اس میں سے راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کی عروج پر روح ہوتی ہے، اور یہ روح کی سکون کی باتیں ہو رہی ہیں، ہے نا. جہاں انسان کو رات کے تنہائی میں بستر سے اٹھ کر عبادت گاہ میں جانا پسند آتا ہے، وہ جسم کو نہیں پسند آتا، وہ روح کو پسند آتا ہے. جسم کو
اذیت ہوتی ہے۔ یہاں قرآن نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے، ٹھیک۔ اگر یہ بات یہاں واضح ہو گئی ہے تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی بلندی، انسان کا کامیاب ہونا، انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو بلند کرے، ٹھیک ہے۔ اپنی روح کو بلند کرنے کے لیے انسان کو اپنے جسم پر سوار ہونا پڑے گا۔ ایک سواری تو چاہیے نا بلندی پہ جانے کے لیے، فلائٹ کے بنا آسمانوں پہ نہیں اڑا جا سکتا ہے نا، تو یہ جسم کیسے بلند ہو سکتا ہے جب تک اس کے پاس کوئی سواری نہ ہو؟ تو یہ جو جسم انسان ہے نا، یہ انسان کی روح کی ایک سواری ہے، اس پر سوار ہو کر انسان کو بلندی تک جانا ہے، اور جسم کی مہار انسان کے روح کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، واضح اتنی بات۔ اور جب ایک انسان اپنے روح کی مہار کو جسم کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے تو پھر وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کے جسم کی مہار اس کے روح کے ہاتھوں میں ہے، وہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ معراج کی منزل پر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں نبی کریم پہنچتے ہیں اور جبرائیل سے کہتے ہیں آپ بھی آ جاؤ، تو جبرائیل جیسا فرشتہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آیا، اگر ایک قدم بھی میں نے بڑھایا تو میں جل جاؤں گا، لہٰذا میں آگے نہیں آ سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ صحیح ہے، اس لیے کہا گیا کہ اگر انسان خوشبخت ہونا چاہتا ہے، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کی روح کو کامیاب ہونا چاہیے، اس کی روح کو بلند ہونا چاہیے، اور اس کے جسم کی مہار اس کے روح کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم سورہ انفال آیت نمبر 22 میں یہ عرض کرتا ہے، ان شرب الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، بدترین لوگ زمین پر وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے ہیں، اور بس یوں ہی گھومتے ہیں اور کھانے پینے کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ انسان کی اس خصوصیت کی اللہ بات کر رہا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو صرف ان ضرورتوں کی طرف لے کر جائے جو ضرورتیں جانوروں کی ہے، یعنی کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، عیش کرنا، جسم کو راحت دینا، اس کی باتیں ہو رہی ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے جسم کو عروج دینے کے لیے کام کرتا رہے، اور جب ایک انسان عروج پا جاتا ہے، اپنے روح کو عروج دے دیتا ہے، اپنے جسم پر کنٹرول رکھتا ہے، اس کی مہار کو روح کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، تو جیسے ایک طرف نبی کریم کا تذکرہ ہے کہ جبرائیل نہ جا سکے مگر نبی کریم آگے بڑھ گئے، اور جبرائیل امین نے کہا نہیں میں بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا، بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح کی بلندی حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو میری طرف پلٹا۔ یہ سورہ فجر کی آیات ہے جو امام حسین کے لیے ہے، کیونکہ پروردگار عالم کے لیے انہوں نے اپنی ارواح کو، اپنی روح کو بلند کیا ہے، جسم کی مہار کو روح کے ہاتھوں میں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خوشبختی یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو بلند کرے اور اپنے جسم کی مہار کو اپنے روح کے ہاتھوں میں دے دے، تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا انسان کو اپنے جسم کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا انسان کو جسم کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے تربیت سے اولاد کے حوالے سے، تو کیا والدین کو صرف اولاد کی روح پہ کام کرنا چاہیے، اولاد کی معنوی چیزوں پہ کام کرنا چاہیے؟ کیا انسان کو، والدین کو اپنی اولاد کے جسم کا خیال نہیں رکھنا ہے؟ کیا اس کے جسم کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرنا ہے؟
یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ سوال سامنے آتا ہے تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام نے ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کی لاپرواہی کرے، اپنے جسم کا خیال نہ رکھے، یا والدین صرف اور صرف اپنے بچوں کی معنوی چیزوں پر توجہ دیں اور مادی چیزوں پر توجہ نہ دیں، ان کے جسمانی ضرورتوں کو پورا نہ کریں۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ مثلا والدین کو یہ چاہیے کہ اگر اس کو جسمانی کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی مثال شادی کی ضرورت ہے، شادی کا انتظام کرے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ خداوند کریم نے سورہ نور آیت نمبر 32 میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی وہ لوگ جو شادی کے قابل ہو گئے اور شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کو شادی کی ضرورت ہے، کروا دو۔ اللہ اگر وہ غریب بھی ہوگا اپنے فضل سے اسے غنی کر دے گا، اسے مالدار بنا دے گا۔ یعنی اگر ہم ایک طرف اپنی اولاد کی معنوی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خود اپنی اگر معنوی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں تو مادی چیزوں پر بھی کام کرنا ضروری ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اسلام نہیں کہتا ہمیں کہیں بھی، کسی طرح سے بھی اسلام نے ہمیں نہیں کہا کہ تم بس بھوکے ہی مرتے رہو، تمہیں کھانا ہی نہیں کھانا ہے، تمہیں کوئی عیش ہی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اسلام نہیں کہتا کہ تم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جاؤ، اسلام نہیں کہتا کہ تم صرف مسلح پہ بیٹھے رہو، صحیح ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 31 اللہ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے اولاد، اے میرے بندوں، تم اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سجاؤ، جب تم باہر نکلو، محفلوں میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، اپنے آپ کو زینت دو۔ تم خود کو بہت زیادہ حقیر و ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے۔ اور کیا کہا؟ کلو اشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہاں، اسراف نہ کرو، یہ اللہ نے کہا۔ یعنی ہم صرف اور صرف اولاد کی معنویات پر توجہ نہ دیں، بلکہ اولاد کی مادی چیزوں کی بھی ہم ذمہ داری اٹھائیں۔ یعنی اگر اسے جسمانی کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم جسمانی چیز پہ اسے مہیا کریں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ انسان جسم کو اپنی سواری بنائے اور اس پر سوار ہو کر، اس کی روح اس پر سوار ہو کر پرواز کرے اور عروج تک جائے۔ آپ انصاف سے بتائیں، اگر کوئی سواری کمزور ہوگی، سواری کے اندر طاقت ہی نہ ہوگی، وہ چل ہی نہ سکے گی، تو وہ کیا عروج دے گی؟ اگر روح کو سوار ہونا ہے جسم پر اور جسم پرواز دے گا روح کو، تو جسم کو کتنا بلند ہونا چاہیے، جسم کو کتنا طاقتور ہونا چاہیے، جسم کو کتنا فریش ہونا چاہیے، جسم کی ساری ضرورتوں کو کس قدر پورا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انسان صرف جسم پر نہ لگ جائے، اپنے روح کی مہار کو جسم کے ہاتھوں میں نہ دے دے، پھر جسم ایسا نہ ہو جائے کہ جسم روح کو کنٹرول کرنے لگے۔ جسم سواری ہے، روح اس پر سوار ہے، روح کو پرواز کرنا ہے، جسم پرواز نہ کرے۔ لہذا خوش بخت انسان وہ ہے جو اپنی روح کو بلندی تک پہنچائے اپنے جسم پر سوار ہو کر۔ اس لیے ہر انسان کی، ہر والدین کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جس طرح اپنی اولاد کی معنوی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کی مادی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اس کی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ دو چیزیں مل کر بنا ہے انسان، اور دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، دونوں چیزیں جدا جدا ہیں، دونوں کی کوالٹی، دونوں کی ضرورت الگ الگ ہے۔
بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی معصومین ہماری مدد کریں گے، ائمہ ہماری مدد کریں گے، امام زمان بی ہماری مددگار ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی روح کو بھی پرواز دیں اور اپنی اولاد کی ارواح کو بھی بلندی تک لے جانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔